बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़खर रंजा एडवोकेट, अपने चैनल लब्बैक व्यू बाय फ़खर रंजा एडवोकेट पर आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। वो मौजू है कि नून लीग के ज़वाल का सबब क्या है, ज़िम्मेदार कौन है और इस मौजूदा पोजीशन से निकलने का उनके पास रास्ता कौन सा है, इमरान खान का रास्ता रोकने का उनके पास कौन सा वाह तरीका है। मेरे ज़ाती ख़्याल में जो नून लीग की मौजूदा पोजीशन है ज़वाल पजीर, उसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली नून लीग की क़यादत पर आयद होती है, जो हर फ़ैसला करते हुए उनके हर फ़ैसले में चार खामियां हैं, आप चार कफ़ियतें कह लें कि वो जो भी फ़ैसला करते हैं वो इन चार में से किसी कफ़ियत के तहत ही करते हैं। एक, उनकी क़यादत में ये खामी है या कफ़ियत कह लें कि वो बोझदिल क़यादत है। दूसरा, खौफ में मुब्तला क़यादत है। एक मिनट रुकें, नून लीग की बात जाइएगा नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक है, इसलिए कि ये एक हकीकत है। ये आपकी पार्टी भी उतनी ही ज़रूरी है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जितनी तरीक़े इंसाफ ज़रूरी है, जितनी कोई दूसरी पार्टी ज़रूरी है। नून लीग का अगर कौमी जमात की हैसियत से इससे ज़्यादा ज़वाल पज़ीर हुई तो समझे ये एक कौमी अलमिया होगा, क्योंकि इस वक्त तरीक़े इंसाफ को टफ़ टाइम देने वाली यही एक जमात है। बाकी जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो 13 जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी, वो तो एक इलाकाई जमातें हैं, ठीक है। चले ये भी अगर जो पंजाब के आता है, लेकिन पंजाब चूँकि 60% है तो बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। फिर उधर भी उनका है मकूल, कराची में भी। बहरहाल सिंगल पार्टी आबरियत से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस एक फिनोमेना पर भी हम बात करें कि ये जो ज़वाल शुरू हुआ है नून लीग का, इसका सबब क्या है और उनका तदारक कैसे किया जा सकता है, इस पोजीशन से कैसा मैं बात कर रहा था बोझदिल क़यादत है। दूसरे नंबर पर खौफ में मुब्तला क़यादत है, बेवकूफ़ क़यादत है, लालची करप्ट क़यादत है। हाँ, करप्ट अगर आप ना कहना चाहिए तो कम अज़ कम लालची मान लें, वो मैं बात करता हूँ, आप भी समझ जाएंगे मुझे महसूस हुआ है। ये जो भी फ़ैसले करते हैं या बुज़दिली उनमें झलकती है, या खौफ झलकता है, या बेवकूफ़ी झलकती है, या लालच झलकता है। ज़रा सोचें, मुशर्रफ दौर में जो इलेक्शन हुए, मुशर्रफ दौर में काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल करने वाली नून लीग 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बावजूद पीपल्स पार्टी के हक़ में चलने वाली लहर के बावजूद पंजाब में गवर्नमेंट बनाने वाली और मरकज़ में काबिल कदर कामयाबी हासिल करने वाली नून लीग, 2013 में 2 तिहाई अक्सरियत से जीतने वाली नून लीग, 2018 में इमरान लहर के बावजूद काबिल कदर कामयाबी हासिल करने वाली नून लीग, 2020 था 2022 अदम इतमाद तक तकरीबन 90% ज़िमनी इलेक्शन इमरान हुकूमत होते हुए जीतने वाली नून लीग आज पंजाब का हर ज़िमनी इलेक्शन क्यों आ रही है। पंजाब का बड़ा ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों वाला 15-5 की मेजॉरिटी से किस तरह हारी, क्यों हारी, इमरान खान अकेला 7 सीटें कैसे जीत रहा है, और सबसे बढ़कर इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी कामयाबियाँ मुसलसल हासिल करने वाली पार्टी अब आम इंतखाबात से क्यों भाग रही है। ये वो बातें हैं जिन पर सोच विचार बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हम बात कर रहे थे नून लीग की क़यादत की चार खामियों की जो उनके फ़ैसलों में हमें नज़र आती हैं। चारों ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, डर, खौफ, बुज़दिली, बेवकूफ़ी और लालच, ये आपस में इंटरलिंक हैं। अब आप इनके जितने फ़ैसले देखेंगे आपको इनमें से कोई एक वजह या एक से ज़्यादा वजह उनमें नज़र आएगी। मसलन मुशर्रफ दौर में जेल से डर कर डील कर ली, वजह डर, वजह बुज़दिली। 2008 के इलेक्शन का बाइकाट कर लिया, फ़ैसले की वजह बेवकूफ़ी। वो तो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने उनको इस फ़ैसले से रोका, वरना ये तो वो फ़ैसला फरमा चुके थे।
2008 سے 13 تک 5 سال افتخار چودھری کو پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل استعمال کیا. اس استعمال کرنے کے فیصلے کی وجہ بیوقوفی. یوسف رضا گیلانی کو نائل کروایا، وجہ بیوقوفی. اور بھائی اگر تو آپ کو یوسف رضا گیلانی کو نائل کرانے کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ جاتی یا ان کا وہ مین سٹریم بندہ ہوتا جس سے ان کو فرق پڑ جاتا تو پھر تو آپ کر لیتے. وہ میمو گیٹ وغیرہ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. پھر 2016 میں نواز شریف نااہلی پر کوئی قابل قدر مزاحمت نہ کی، وجہ بزدلی. اپنی حکومت ہوتے ہوئے ملٹری اور عدالتی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ٹکر نہ لی، وجہ ڈر. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کو ترجیح دی، وجہ لالچ. بیرون ملک بھاگ گئے، وجہ لالچ، ڈر، بزدلی اور بیوقوفی. یہ وہ فیصلہ تھا جو بیرون ملک جانے کا نواز شریف کا. اس میں چاروں فیکٹر تھے، بزدلی بھی تھی، ڈر بھی تھا، بیوقوفی بھی تھی اور لالچ بھی تھا. اور اس کے بعد یہ وہ ہم اب اس ایرا میں پہنچ چکے ہیں جو پچھلے 2-3 سال کی بات ہے، جب یہ باجوہ کے خلاف ایک بڑا وسیع انہوں نے کمپین لانچ کی ہوئی تھی. اور اسی دوران انہوں نے یکدم پہلے تو اس کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے اور پھر اس کو باجوے کو باہر بیٹھ کر یہ تنقید کرتے تھے اور پھر اس کو تصحیح کا ووٹ دے دیا. یہ فیصلہ، اس کی وجہ بھی لالچ، ڈر، بیوقوفی اور بزدلی، چاروں اس میں بھی شامل ہیں. اس کے بعد 2000 خوش قسمتی سے یہ 2022 اور 2021 میں یہ دوبارہ مقبول ہو گئے. لیکن ان کی مقبولیت کی لہر چل رہی تھی. عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ گر چکی تھی اور انہوں نے ایک پھر فیصلہ کر لیا، عدم اعتماد لانے کا فیصلہ. اب اس فیصلے کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ اس سے پہلے مریم نواز خود کہتی تھی کہ یہ اپنے وزن سے گریں گے، ہم ان کو نہیں گرائیں گے، ان کو لانے والے بھگتیں. وجہ اس فیصلے کی بیوقوفی، ڈر، بزدلی اور لالچ. چاروں آپ چیک کریں گے اس میں آپ کو نظر آئیں گے. آپ خرم دستگیر کا بیان ملاحظہ فرما لیں میرے بھائیوں. تو وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اپنا آرمی چیف لا کر پتہ نہیں کیا کیا کر دینا ہے. باقی ان کی لیڈرشپ بھی یہی بیان دیتی ہے. وہ بھائی اگر صرف آرمی چیف کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے تو آج آپ کے ساتھ یہ حال نہ ہو رہا تھا. آرمی چیف بھی آپ کا لایا ہوا ہے، وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ عمران خان آپ پہ قابو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں پر صرف نہ سیاست کیا کریں. اس کے بعد چلیں وہ آپ نے کر لیا. آپ وزیر اعظم بننے کا فیصلہ، اب آپ نے عدم اعتماد سے عمران خان کو گرا دیا، اس نے اسمبلیاں توڑ دیا. آپ شکر کریں آپ الیکشن میں چلے جائیں. اس وقت اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے تو آپ نے 2 اکثریت سے واپس آنا تھا. لیکن آپ نے وزیر اعظم بننے کے فیصلے کو ترجیح دی، وجہ لالچ اور بیوقوفی. اگر آپ کو وزیر اعظم بننے کا لالچ نہ ہوتا تو آپ یقیناً کوئی اور فیصلہ کرتے. اگر آپ بیوقوف نہ ہوتے تو زرداری ٹریپ میں نہ آتے، آپ وزیر اعظم نہ بنتے. اس کے بعد چلیں آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ نے کچھ ترامیم کرنی تھی، آپ فوراً الیکشن میں نہیں گئے. چلے ٹھیک ہے، آپ 1 ماہ بعد چلے جاتے، لیکن نہیں گئے، وجہ وہیں لالچ. اس کے بعد چلیں بجٹ ضروری تھا، وہ دے لیا، پھر چلے جاتے، نہیں گئے، غلط فیصلہ، وجہ پھر وہیں لالچ. چلیں آپ نے اس سارے عرصے کے دوران ایک بڑا سوچا ہوگا کہ ہم نے آرمی چیف اپنا تعینات کرنا ہے، پھر کریں گے. چلیں آپ نے آرمی چیف بھی تعینات کر لیا. سب سے بڑا عہدہ مورا جو اس ملک میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یا بالخصوص ہمارے نون لیگ والے دوست فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے کر لیا. تو میرے بھائی آپ بھی الیکشن میں فوراً چلے جاتے. ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے بڑی چیزیں آپ کے اس وقت تک بھی ہاتھ میں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں گئے، وجہ لالچ، وجہ بیوقوفی. اب جب آپ دوبارہ الیکشن میں نہیں گئے، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا تعیناتی کے باوجود، اس میں بھی ڈر تھا. کیا؟ عمران خان کی کامیابی کا ڈر. اور بھائی اگر آپ ہر فیصلہ ہی ان 4 وجوہات کی بنا پر کریں گے تو پھر آپ کی سیاست کا یہی حال ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان ملاحظہ فرمائیں جو اس نے 1 ماہ قبل دیا ہے کہ یہ جی اس نے اپنے یہ اگر واپس آ گیا تو اس نے اپنے مخالفین کو نیست و نبود کر دینا، پتہ نہیں کیا کیا کر دینا. وہ بھائی ایسا ہوتا ہے؟
آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے 1 سال میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود؟ نہیں کر پائے. ایسے نہیں ہوتا. کیا آپ اس سے پہلے زرداری کو ختم کر چکے؟ کیا مشرف آپ کو ختم کر چکا؟ تو پھر عمران خان آپ کو ختم کر لے. کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے سیاست کر لی، اتنی لمبی گیم کھیل لی کہ ابھی بھی آپ کو عقل نہیں آئی اور شعور نہیں آیا. پھر اسی ڈار میں آصف زرداری کا بیان ملاحظہ فرمائے چند دن پہلے امن میر کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے 2035 تک رہنے کا پروگرام کر لیا تھا ایک اپنا آرمی چیف لا کر. اب یہ وہ ڈر ہے جو زرداری نے ان کے سینے میں بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چلا گیا ہے، وہ آرمی چیف بھی اب لگا چکے، ابھی بھی وہ بیان کیوں دے رہا ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس بیان کی کریڈیبلٹی پر نظر دورائیں 2035 تک، یعنی آرمی چیف تو اس نے 3 سال کے لیے لانا تھا، 23 سے 26 تک اس کے ساتھ چلا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ 2035 تک کی بات کر رہے ہیں. اور پوچھنے والا اگلا نہیں پوچھ رہا کہ آرمی چیف یہ 2 یا 3 سال کے لیے آنا تھا، پھر چلو 2-3 سال تصحیح کر لیں، وہ 2027 تک ختم ہو جانا تھا، 28 تک، تو 35 تک کیسے جانا تھا؟ بھائی جب ووٹ ہو رہی ہو تو ووٹوں سے بندہ جاتا ہے نا. اتنا وہ اس کے معاملات درست ہوتے تو وہ 2022 تک غیر مقبول نہ ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ بہتر جانتے ہوں گے. بہرحال اس کے بعد یہ ڈر ہے جو زرداری نے ان کے سینے میں بٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد جس سب سے بڑا غلط فیصلہ مسلسل ان کی پارٹی کی طرف سے چل رہا ہے وہ ہے ان کی قیادت لیڈر نواز شریف کا لندن میں مستقل قیام. اب اس فیصلے کی وجہ بزدلی ہے، ڈر ہے، بیوقوفی ہے. اب ایک مین سٹریم لیڈر اگر ملک میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح کسی دوسرے پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اپنی غیر مقبولیت کا؟ پارٹی تباہ ہو چکی، مگر بزدلی، بیوقوفی، ڈر، لالچ پر مبنی فیصلے ابھی بھی جاری ہیں. ان سب فیصلوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یک جماعتی آمریت کو روکنے کے لیے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی صورت میں آنے والے وقتوں میں ہمیں درپیش ہو، یک جماعتی آمریت کو روکنے کے لیے نون لیگ کا احیاء بہت ضروری ہے. ان کا سروائیول، ان کا ریوائیول بہت ضروری ہے. جاری ہے. میرے دوستو اجازت دیجیے، اس پر مزید 2 نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. ابھی وقت زیادہ ہو چکا ہے میرے خیال میں، تو پھر بات کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ صرف قصور نون لیگی قیادت کا ہی ہے موجودہ حالات میں، یا اس میں نون لیگی جو ورکر ہے، کارکن ہے، وہ کس حد تک اس کا قصور ہے. اور اس کے بعد یہ تو 2 ورکر، نون لیگی ورکر اور قیادت کے قصور کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ اب اس صورت سے واپس کس طرح نکل سکتے ہیں. یہ عمران خان کا راستہ روکنے کا ان کے پاس کون سا راستہ ہے، طریقہ بچا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.